السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین، آگے آپ تک 7 نمبر قسط پہنچی تھی جس میں حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرامات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ جیسے کہ علماء ظاہر نے جواب دیا، تو پھر تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے، منصور حلاج ولی با کرامت نہیں، ایک شعبدہ باز ہیں۔ ایک ایسی ہی کرامت دے کر مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا نے فرمایا تھا، منصور حلاج کے قبضے میں جن ہے، مگر اب علماء ظاہر بربلا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج کے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ہی ایسی تھی جب لوگوں نے حضرت منصور حلاج کو ان کے حجرہ مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمتگار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو پھر حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمام مرید اور خدمتگار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، شیخ کہاں تشریف لے گئے؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور شیر پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کر کے فرمایا، بس اب تم جاؤ۔ شیر نے حضرت منصور حلاج کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا، شیخ یہ کیا تھا؟ حضرت حسین بن منصور حلاج نے بے نیازانہ فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا، حق تعالی نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ پھر تم اس بات پر حیرت زدہ کیوں ہو؟ حضرت منصور حلاج کی خدمت گاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلند اقرار کیا، یہ حضرت شیخ کا منصب خاص ہے، آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر ہر ذی ہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچی تو ان حضرات نے بیک زبان کہا، یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، منصور حلاج ایک ساحر ہیں، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرتے ہیں، مگر انہیں اپنے شعبدوں کے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلاج شدید مشقتیں اور ریاضتیں کر رہے تھے، اور ابتدا ہی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔ صاحبان عقیدت و خدمت انہیں ولی کامل قرار دیتے تھے، اور صاحبان علم و فضل حضرت منصور حلاج کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں غیر معتبر قرار دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جو اظہار کے سلسلے میں محتاط رویہ رکھتے تھے۔ اس کے برعکس علماء کی وہ جماعت جو مذہب کے معاملے میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے کھلے الفاظ میں حضرت منصور حلاج کو ساحر اور شعبدہ باز قرار دے دیا تھا۔